بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے جو ہم نے پچھلا ٹاپک جو ہم نے کیا تھا فاعل کا. ٹھیک، ہم فعل اور فاعل مطلب ایک جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے بیسیکلی، اور پھر فعل کا مطلب کیا ہے، کوئی اس ایکشن کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل. فاعل از دا ڈوئر. ٹھیک، اور یہ ہم نے شروع میں بھی جب ہم اس میں بھی پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈوئر کا سٹیٹس جو ہے وہ رفع کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ایک دماغ میں رکھیں. ہم نے اس وقت بھی جو شروع میں ہی پڑھا تھا نا، وہ کانسیپٹ تھوڑا سا آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ رفع جو ہے وہ ڈوئر ہے اور نصب جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. سو یہ بھی آگے ڈیٹیل بھی آج ہم جو کریں گے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ نصب کی حالت میں کیوں ہوتی ہے. اور یہ دونوں تو فاعل جو ہے وہ ایکشن کا کرنے والا وہ آپ کا رفع کی حالت میں ہوگا. فاعل دو طرح کے ہیں، ان سائڈ فاعل یعنی مستتر چھپا ہوا، اور ایک آؤٹ سائڈ فاعل جو ظاہر ہے. ٹھیک، تو ان سائڈ فاعل یہ ہے کہ جو ہم نے جتنی بھی پروناؤنز یاد کی ہوئی ہیں وہ تمام افعال جو ہیں، تمام افعال ایچ ون آف دیم وہ پروناؤنز چھپی ہوئی آلریڈی ہوتی ہیں جو کہ ڈوئر ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ پروناؤن ہی ڈوئر ہو، کبھی ہم نے کوئی کام نام لے کے کرنا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جی سمینہ کتاب پڑھ رہی ہے، یہ اب ہم نے نام لیا. کتاب کا پڑھنا جو ہے، اگر میں سمینہ کا نام عربک میں نہ لوں تو کتاب پڑھنا تو پھر شی کر کے بات ہوگی، لیکن مجھے نام لینا تھا. تو اب جو وہ اندر والی پروناؤن تھی ہیا والی وہ ہٹ جائے گی، اب سمینہ اس کی جگہ لکھا جائے گا. تو انسائڈ فاعل جو ہے وہ ہر فعل کے اندر انسائڈ فاعل ہوتا ہے. کبھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں، کبھی ہم اس کو یوز نہیں کرتے. دا اونلی سچویشن کہ جب آؤٹ سائڈ فاعل ہم یوز کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اس صورت میں کہ جب ہمارے پاس جو ایکشن ہے، جو فعل ہے، وہ یا تو ہوا ورژن والا ہو یا ہیا ورژن والا ہو. یعنی کہ میسکولن آپ کا جو ہوا ہے اس کا ہو یا ہیا کا. اگر فعل ہوا یا ہیا والے فارم کا نہیں ہے تو پھر ہم باہر والا فاعل ڈھونڈتے بھی نہیں ہیں، وہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، پھر انسائڈ والی پروناؤن یوز ہو رہی ہوتی ہے. یہ چیز بس دماغ میں رکھنی ہے. فار ایگزامپل اب کتبا اس میں ہوا ہے چھپا ہوا، ضربا ہوا ہے، ضربت یہ ہیا ہے. اگر اس طرح کی فارم میں فعل آئے گا تو پھر ہم وی کین لک فار این آؤٹ سائڈ ڈوئر. ضروری نہیں کہ ہمیں مل جائے، ضروری نہیں کہ سینٹینس میں کوئی آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو، لیکن اگر ہوگا تو صرف انہی دو فارمز کے فعل کے ساتھ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل this type of file is used when the doer is someone or something other than a pronoun. For example محمد، جیسے میں نے کہنا ہے محمد نے کتاب پڑھی. اب میں نے وہ نہیں کہنا کہ اس نے کتاب پڑھی، میں نے نام لینا ہے. اب وہ چھپا ہوا تھا ایک فعل کے اندر وہ نہیں یوز کریں گے، ہم نام یوز کریں گے. اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ کیا تھیں کہ ایک تو یہ فعل کے بعد آئے گا جملے کے اندر. آؤٹ سائڈ والا فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر فعل سے پہلے آپ کو کوئی رفع کی حالت میں اسم نظر آتا ہے تو وہ کچھ اور ہوگا، وہ فاعل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ وہ مرفوع ہوگا ضرور. رفع کی حالت میں ہونا ضروری ہے فاعل کے لیے. اٹ از اے مین ون آف دا مین ریکوائرمنٹس کہ وہ ایک تو فعل کے بعد ہوگا اور مرفوع ہوگا. دا فعل مسٹ بی ان ایدر ہوا یا ہیا فارم، یہ میں آلریڈی بتا چکی ہوں. دا فعل ول میچ دا فاعل ان جینڈر. ٹھیک ہے، فاعل جو جیسے فار ایگزامپل ہیا اگر چھپا ہوا تھا تو کسی لڑکی کی بات ہوگی، فیمنن بات ہوگی تو ہیا والا ہوگا. اگر میسکولن بات کرنی ہے تو ہوا والا ہوگا. مطلب جینڈر میچ کرنی ضروری ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے بولنا بھی، وہ کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا کہ بولنا بھی، جیسے میں یہ نہیں کہہ سکتی جی احمد آ رہی تھی. آپ کو جینڈر میچ کرنی ہے، احمد آ رہا تھا. سمینہ آ رہی تھی، سمینہ آ رہا تھا نہیں ہوگا. ٹھیک، تو جینڈر کا میچ کرنا وہ بھی ضروری ہے. یہ ایگزامپلس انہوں نے کچھ دیے ہوئے تھے کہ آپ یہ دیکھو کہ ان تینوں ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک سوال پوچھنا تھا. جی جیسے آپ نے کہا صرف ہوا اور ہیا والے یہ، لیکن ہم لوگوں نے آگے وہ جو دوسرے انتا انتی والے جو سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن پڑھے تھے
وہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں نہیں اس نہیں میں؟ کچھ بھی نہیں, صرف ہوا اور ہیا. اچھا جی ہوا اور ہیا, انتا بھی نہیں ہو سکتا, انتی بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں, صرف ہوا یا ہی اور ہیا. یعنی صرف تھرڈ پرسن والے تھرڈ پروناؤن. پرسن. جی 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 اچھا ٹھیک, جی جزاک اللہ. وہی آ کی. اچھا جی, اب یہ اگزامپل دی تھی انہوں نے میسکولن کی تھی, یہ کہ آپ دیکھیں گی کہ فعل جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایک ہی رہا. انہوں نے ڈفرنٹ سچویشنز بتا دی کہ آپ کا پہلا سنگولر تھا, پھر 2 والا ہوا, اور 2 سے زیادہ کا ہو گیا. فعل نہیں چینج ہوا, کیونکہ اونلی فعل اس حالت میں ہوتا تو یہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتے تھے. یہاں اگر نصرت ہوتا یا نصرتا ہوتا یا نصرتی کچھ بھی ہوتا, وہ پھر ورک نہیں کرے گا. اٹ ہیز ٹو بی ہوا فارم یا ہیا فارم. ادھر بھی نصرت از ہیا, نصرت المسلمت, نصرت المسلمتانی, نصرت المسلمات, یہ ماتو, یہ ساری اس کا سنگولر ہونا ضروری تھا. تب آپ اس کے آگے جتنے بھی لگانا ہے وہ لگا دیں, 1 کا لگانا ہے, 2 لگانا ہے, 3 لگانا ہے, doesn't matter. Notice that only the hua and hiya form are used despite the variety. پلیز یہ والی چیز پھر سے ایک دفعہ بتا دیں. جیسے اس میں نصرت, ویسے نصرہ جو تھا وہ تو ویسے ہم لوگ سنگولر کے لیے یوز کریں گے نا, جب جی ہوا ہی مطلب ہوتا ہے تو تب ہاں نصرہ آتا ہے. لیکن یہاں آگے جیسے مسلموں کے ساتھ بھی اور مسلمانی کے ساتھ بھی ہے, اور مطلب جیسے وہی تینوں فارمز میں سنگولر, ڈبل اور پلورل, تو سب فائل میں نصرہ آپ ہی کیوں آ رہا ہے, نصرہ جی, اور نصرو کیوں نہیں آ رہا پھر؟ تو بات وہ یہی ہو رہی ہے نا کہ فائل سنگولر, ڈوئل, پلورل کچھ بھی ہوگا, لیکن فعل کا سنگل ہونا ضروری ہے. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر ہوا فارم میں فیل ہوگا تبھی تو ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر ملے گا. اور آؤٹ سائڈ ڈوئر کا صرف جینڈر میچ کرنا ہے, آؤٹ سائڈ ڈوئر کا نمبر میچ کرنے ضروری نہیں ہے. یہ فیل ہوا فارم میں ہے, یہ فیل نصرت جو ہے ہیا فارم میں ہے. تو کبھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ہیا فارم کا فیل تھا اور آپ نے آؤٹ سائڈ ڈوئر یوز کرنا تھا, تو وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر چاہے سنگولر ہو, ڈبل ہو, پلورل ہو, وہ آپ یوز کر سکتے ہو. فیل کی سچویشن وہی رہے گی, یعنی فعل ہمیشہ سنگولر ہی رہے گا. fails whenever you have to use an outside file, fail has to be singular. اور ہوا اور ہیا والا اس میں سیکنڈ پرسن بھی نہیں ہو سکتا, فرسٹ پرسن بھی نہیں ہو سکتا, صرف تھرڈ پرسن ہوا اور ہی. تھرڈ پرسن کے بھی ہم ہوما اور ہوم یا ہوما اور کچھ بھی ہننا نہیں, وہ بھی یوز کچھ نہیں بھی کریں نہیں, گے, صرف ہوا یا ہیا. صرف ہوا ہیا والا فیل ہم رکھ کے اور پھر آؤٹ سائڈ جو بھی فائل ہے وہ لگا دیں گے. جی اچھا جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وہی آگے. Know that every جملہ فعلیہ must have a file whether it is inside or outside. یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ فائل یعنی ایکشن کا کرنے والا ضروری ہے, چاہے وہ انسائڈ ہو یا آؤٹ سائڈ ہو. ایکشن کا کرنے والا تو ضروری ہے, تو ہمیں پتہ ہی ہے. مطلب کوئی کام کرے گا, مطلب ایکشن ہوا ہے تو ایکشن کو کر بھی تو کوئی رہا ہے نا. تو اٹ کین بی ایدر انسائڈ اور آؤٹ سائڈ, بٹ آؤٹ سائڈ کے انہوں نے صرف ہمیں کچھ رولز بتا دیے کہ وہ فیل کے بعد آئے گا, اس کا جینڈر میں میچ کرنا ضروری ہے, اور وہ صرف اس وقت آ سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس فعل جو ہے وہ ہوا یا ہیا ورژن والا ہے. ٹھیک, یہ ہم نے آئی نو کے لیے. جی ایک اور بات پوچھنی تھی سسٹر فریہ, جتنی ہم نے ایگزامپلس پیچھے بھی دیکھی ہیں جو ہم ایکسرسائز بھی کر رہے تھے کتبہ سمیہ والی, ان سب میں جو ہے آخری حرف پر زبر ہی آتا ہے, یعنی کہ یوزلی آتا ہے. ابھی ایک اور سچویشن آئے گی جو ہم لیٹر آن پڑھیں گے, اس میں پھر وہ جو زبر ہے وہ ہٹ جائے گا, دمہ آ جائے گا اس کی جگہ یا کوئی اور آ جائے گا. لیکن یوزلی فتح ہے, مگر دیر آر ادر سچویشن اور بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایکسرسائز میں جو فرسٹ ایگزامپل کی تھی مجھے اسی میں کنفیوژن ہو رہا تھا. کون سی ایکسرسائز میں؟ یہ نیچے جو ہم نے ابھی شروع ایک ہی کیا تھا. آپ شروع کریں, ڈرل میں آپ شروع کریں گی تو پھر. اوکے ٹھیک ہے, بس آپ لوگ ہی نے شروع کرنا ہے, آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے, آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں. چلیں. یہ میں نے ہی تو کیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں, آپ کو کون سا والا سمجھ نہیں آیا تھا یہ بتائیں. دیکھیں ربیحت کا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں انسائڈ ہے, لیکن ہم آگے پھر ہم تجارتہم پہ آ گئے. تو تجارتہم ہے, تو تجارتو تو پھر ہم اس پہ تو دمہ آ گیا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیسے اس کو کہیں گے کہ یہ آؤٹ سائڈ ہے, مطلب اگر میں اس کو فالو کروں تو ساروں میں تو وہ فتح آ رہا ہے,
نہیں فتح تو دیکھیں فتح کدھر فتح آ رہا ہے, کہاں پر جیسے فتح آ رہا نصرہ ہر ہے؟ نصرہ تو فعل میں فتح آ رہا ہے. فعل کی بات کر رہی ہوں جی, فعل کی بات کر رہی ہوں. اچھا پھر آپ نے یہ والا فعل دیکھا, ہاں اس کی فارم جی, اس کی فارم نصرت ہے یا سکون آ گیا, نصرت ہیا, ٹھیک ہے, تو ربحت ہیا. نہیں ربیحت کا تو ٹھیک ہے, ربیحت تو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں انسائڈ جو ہے وہ کیونکہ آپ ہیا چھپا کا جی یہی ہے. فعل آپ کا یہ ہے نا, فعل جی آپ کا ربحت ہے. فاعل آپ نے دیکھنا ہے, تو فاعل تو رفع کی حالت میں ہونا اور فعل کے بعد ہونا ضروری ہے اس کے لیے. تو تجارتو پورا جو ورڈ ہے یہ دیکھیں ہم ہمیں پتہ ہے کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. جی جی اس میں ہوتا کیا ہے, ایک رول ہے کہ تجارت ہم, ویسے آپ کو پتہ ہے کون سا فریگمنٹ ہے یہ, تجارت ہم یہ ہو گیا اضافہ. اضافہ, ٹھیک. جب بھی ایک اسم اور پروناؤن ساتھ ساتھ آتے ہیں یہ اضافہ ہوتا ہے, ٹھیک. اس میں ایک رول ایک یہ ہے کہ جو مضاف ہے نا, بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ بلکہ مضاف بھی اس طرح میں نہیں, جو مضاف الیہ ہے, جیسے کہ اب یہاں پر یہ پروناؤن ہے اٹیچ پروناؤن, آپ کو پتہ ہے کہ یا تو اٹیچ پروناؤن نصب ہوتی ہے یا جر ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہے یہ ہم جو ہے وہ اس میں کیا مطلب اس کا سٹیٹس کیا ہوگا, بیکاز اٹس اے مضاف الیہ, اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ ہوگا نصب یا جاری, نصب ہی ہوگا. دیکھیں مضاف الیہ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے بائی رول. کیا ہے ریکوائرمنٹ کہ مضاف الیہ کا کیا ہونا ضروری ہے؟ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے میں بلینک ہو گئی ہوں. آئی نو, ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مضاف جی جر کی حالت میں ہونا جر ضروری کی حالت میں ہونا ضروری ہے. مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مضاف کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ لائٹ ہوگا, اس پہ الف لام نہیں ہوگا, اور مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مجرور ہوگا, ٹھیک. اب یہ ہم جو ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے منصوب, لیکن چونکہ ہمیں یہاں مجرور چاہیے تو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے, مجرور ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب تجارتو واز دا اوریجنل ورڈ جس کے ساتھ ہم لگا تھا. اب تجارتو کا ہم نے دیکھنا ہے سٹیٹس کیا ہے. if it's رفع and it is after the fail تو پھر ہم کہیں گے یہ آؤٹ سائڈ فائل ہے, ٹھیک ہے. تجارتہم ان کی تجارت, یہ ان کی تجارت, کیا چیز وہ ہو گئی ضائع ہو گئی, ان کی تجارت. اچھا ٹھیک ہے, یعنی پورا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف ہم صرف ناؤن ہی نہیں دیکھیں گے, یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اٹیچ بھی ہو. ہاں ہاں بالکل, اضافے کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل صحیح صحیح صحیح, بالکل ٹھیک. تو اب یہاں کیا ہوا, ہم نے پتہ چل گیا کہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈور ہے, آؤٹ سائڈ ورڈ ہے. آؤٹ جی سائڈ ڈور. جی اچھا جی, عمرانہ آپ کریں گے وَدَخَلَ جَنَّتُ. جی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, اس میں ہوا کی پروناؤن ہے. اگر ہم فرسٹ والا فعل دیکھیں تو دخلا, جی جی, اینڈ جنتا جو فالوڈ بائی دا جو فعل ہے وہ تو نہ مرفوع کی حالت میں ہے اور نہ ہی جو ہے یہ مرفوع کی حالت میں کیا ہے, دوبارہ نہیں بتائیے. ہے. جو یہ دخلا کے بعد جنتا ہے یہ مرفوع کی حالت میں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو اس میں جو فاعل ہے وہ انسائڈ ہے. بالکل بالکل, گڈ گڈ. کیونکہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو اب یہاں پر بھی آپ لوگوں کو چونکہ پروناؤنس پتا ہوں گی تو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہو کہ یہ ایک ورڈ نہیں ہے, یہ ہو اس کی پروناؤن اٹیچ ہوئی ہوئی جنتا کے ساتھ. جنتا جو ہے وہ چونکہ رفع کی حالت میں نہیں ہے, دیٹ مینس کہ یہ فاعل نہیں ہو سکتا, ٹھیک. یہ فاعل نہیں ہو سکتا, اس لیے دخلا کے اندر جو ہوا چھپا ہوا ہے آلریڈی وہی ہمارا فاعل بھی ہے, ڈوئر بھی ہے, ٹھیک, انسائڈ ڈوئر. گڈ. جی عالیہ, قال له موسیٰ. جی قولا تو وہ ہو گیا, فیل ہو گیا. جی, اور یہ کس ورژن کا فعل ہے یہ, اس کے اندر پروناؤن کون سی ہے؟ پروناؤن یہ وہی زبر والا ہے, تو یہ سنگولر ہوا والی پروناؤن ہوئی. ٹھیک ہے, میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں ہوا, تو کیا آپ کے دماغ, اوکے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آؤٹ سائڈ فائل ہے کہ نہیں ہے. جی اب لہو جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے, اور موسیٰ جو ہے وہ تو چونکہ وہ ہے نان مطلب پارشل فلیکسیبل نیم ہے, تو نان فلیکسیبل, نان فلیکسیبل ہے, تو یہ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جر کی حالت میں ہو سکتا ہے.
اور تو یہ اضافہ فریگمنٹ بن سکتا ہے اس کا لہو موسیٰ کا. تو لہو ہم موسیٰ کا آپ کس طرح سے بنائیں گی اضافہ مطلب فریگمنٹ؟ لہو اگر رفع ہو اور دیکھیں لہو جو ہے نا یہ لام الگ ہے ہو الگ ہے. لا از دا حرف آف جر, ہو از دی اٹیچ پروناؤن, تو یہ جار مجرور ہے. یہ دس از جار مجرور, یہ متعلق بالفعل ہے. وہ خیر ابھی ہم نے اس طرح کیا نہیں. موسیٰ جو ہے نیکسٹ آپ چیک کرتے جاؤ گے, کالا آپ کو ہوا فارم میں مل گیا, بالکل ٹھیک. اب ہم ڈھونڈیں گے کہ ہے کہ نہیں. اب موسیٰ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈ ڈوئر, کیونکہ موسیٰ نان فلیکسیبل ہے تو یہ رفع کا سٹیٹس دکھا نہیں سکتا. لیکن چونکہ یہ رفع ہو سکتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ رفع ہے بیکاز وی نیڈڈ اٹ. سو قال لہ موسیٰ, اس کا ترجمہ بھی جب کریں گے, کہا اس سے موسیٰ نے, تو کرنے والا کون ہے؟ موسیٰ. ٹھیک, اچھا تو یہ فائل ہو گیا آپ کا آؤٹ سائڈ. ہاں لہو یہاں پہ ہم نہیں کنسیڈر کر رہے نہیں لہو تو آپ کا مطلب وہ ہے ہی نہیں نا, جی. یہ تو لہو از حرف آف جر اینڈ مجرور, جار مجرور ہے. یہ صحیح, جار مجرور فائل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. اچھا جی, نیکسٹ کون بتائے گا؟ جی سائمہ. فَاسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا. اچھا فَاسْتَطْعَمَ أَهْلَهَا. یہ تو سیکنڈ فارم لگ رہی ہے ہوا کی. بالکل صحیح, گڈ. الف آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیکنڈ فارم ہے, بالکل جو دو والوں کے لیے ہوتی ہے. تو پھر انسائیڈ ہوگا یا آؤٹ سائڈ؟ ٹھیک ہے, اس میں تو مطلب اس کا انسائیڈ ہی ہوگا, آؤٹ سائڈ ڈور ہو ہی نہیں سکتا. اوکے گڈ گڈ. اچھا جی, کس کی عظمیٰ آپ کی آگئی تھی باری؟ جی میری ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی ہاں. جی اخذتہم الرجفۃ. اخذتہم یہ تو کہتے ہیں اس میں آ جائے گا آپ کا سیکنڈ پرسن میں انتم والا جو ہے اس میں آ جائے گا نا, اخذتہم اخذتہم. اچھا, اس میں آپ پہلے پروناؤن کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہم ہے. اوکے, اس کو سیپریٹ کر لیں پہلے. ٹھیک ہے, اس کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں, یہ اٹیچ پروناؤن ہوئی. اب آپ کے پاس فعل کیا رہ گیا؟ اچھا اخذت ہے. اخذت. اخذت کون سی فارم ہے یہ؟ اخذت یہ میرے خیال سے پھر ہیا والی اس میں آ جائے گا. جی, بس اس کو آپ نے دماغ میں پتہ ہے کیا رکھنا ہے؟ آپ نے تھرڈ پرسن نہیں, آپ نے دماغ میں رکھنا ہے جو یہ ورڈ ابھی اوپر ہم نے ایگزامپل میں کیا ہے نا, نصرت. کیا یہ نصرت سے ملتا ہوا ہے آپ کو لگتا؟ Does it sound like نصرت؟ جی اخذت نصرت. ٹھیک ہے, جی تو یہ نصرت ہیا فارم تھا, تو اخذت کیا ہوگا؟ اسی فیمینن اور ہیا کی اس میں آ جائے گا. ہیا کا ہوگا. اوکے, ناؤ وی کین لک فار این آؤٹ سائڈ ڈوئر, کیونکہ یہ ہیا فارم. تو کیا رجفتو جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے؟ رجفتو یہ مرفوع حالت میں تو ہے, بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے بالکل یہ آؤٹ سائڈ ہو سکتا ہے. آؤٹ سائڈ ہو سکتا ہے. جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے اس کی آپ ذرا ریکیپ کریں گے کہ ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر کب ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک تو جینڈر میچ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس سے کیا کہتے ہیں اس کی جو فائل سے پہلے کیا ہوتا ہے جو آپ نے ایک رول بتایا تھا, فعل کے بعد آنا ضروری ہے فائل کا. فعل کے بعد آنا. ہاں فائل کا فعل کے بعد آنا ضروری ہے, جینڈر سیم ہونا چاہیے, اور اور ایک بہت تیسرا امپورٹنٹ رول جو ہے آؤٹ سائڈ ڈوئر کے ریفرنس سے, وہ کیا ہے؟ آؤٹ سائڈ ڈوئر کب ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہی مرفوع کی حالت میں ہو. نہیں, ہو کب سکتا ہے, کب ہم ڈھونڈ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ ڈوئر کو؟ اچھا, جب یہ تھرڈ پرسن ہی ہو ہمارے پاس,
थर्ड पर्सन में हिया और हुआ केस में हो, exactly. तभी हम आउटसाइड बिल्कुल को ढूंढ सकते हैं. बिल्कुल, हुआ और हिया वर्जन होगा फेल का, तभी हमारे पास आउटसाइड डूअर अगर होना हो तो होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, ठीक है अगर हुआ हिया की वर्जन, ठीक है, सही है. जी. सिस्टर फयाल, इसमें हुम को नहीं हम कंसीडर करेंगे कि ये हम तो उसके साथ अटैच्ड प्रोनाउन है ना, मतलब ये इदाफा है एक. तो ओरिजिनल जो आपका फेल है वो क्या है, अखज़त जो पकड़ा, जी उन्हें किस ये, ठीक है ना. तो जो फेल है उसको सेपरेट करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे कि ये है कि नहीं है. तो हम अच्छा, फेल के साथ भी प्रोनाउन ऐड कर सकते हैं. फेल के साथ भी प्रोनाउन ऐड होगी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है. जैसे आप जुमले को वैसे देखें ना लेकिन ये बोलने इसका में, फाइल नहीं होगा फिर. नहीं नहीं नहीं, मतलब ये इसका फाइल नहीं होगा, नो नो नो. लेकिन इसका मतलब है जैसे अखज़त हम, पकड़ लिया उन्हें, और अच्छा, रजफतु एक चिंगार ने या जलजले ने, ठीक है, जलजले ने, तो पकड़ लिया उन्हें. अब आप बताएं, पकड़ लिया उन्हें में क्या उन्हें जो है वो करने सही वाला है काम? सही नहीं, सही उसके सही, हाँ ऊपर हाँ हाँ, नहीं तो फिर किसने पकड़ा ये. हाँ एग्जैक्टली, कि उन्हें एक जलजले ने घेर लिया या पकड़ लिया या आ गया जलजला, ये बेसिकली. तो फेल अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह. जब मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि जब इस्म के साथ प्रोनाउन अटैच होके आती है वो हमेशा इदाफा बनता है. अब फेल के साथ भी हम इंशाल्लाह देखने शुरू कर रहे हैं ना. अब अभी फेल शुरू किया. फेल के साथ जब प्रोनाउन ज्वाइन होके आती है उसको हम कहते हैं मफऊल. वो अभी हम आगे डिटेल देखते हैं. मफऊल कहते हैं उसको, ये नहीं, वो डिटेल होती है बेसिकली कि अब किसको पकड़ा, उन्हें पकड़ा, ये एक डिटेल है ये. ठीक है, तो ये इस तरह डिटेल बनती है. जी नेक्स्ट वाला करें. इमराना आप कीजिए. वत्तबअना वत्तबअना रसूला. वत्तबाना रसूला, मैम इसके अंदर जो है वो नहनु की प्रोनाउन छुपी हुई है वत्तबाना के अंदर. और क्योंकि ये हुआ या हिया वाला वो नहीं है, बिगनिंग नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इनसाइड प्रोनाउन है इसके अंदर. अच्छा, इनसाइड प्रोनाउन भी, और उसके बाद जो बाद में आपको वर्ड मिल रहा है, आपको रफा का कोई वर्ड भी नहीं मिल रहा. जी जी बिल्कुल, ठीक है रफा का ना, वर्ड भी है. जी जी ठीक है, ठीक है, गुड गुड. तो ये इसका इनसाइड हो गया. ओके जी. आलिया, अल्लमनी. भैया, जी ये मुझे पूछना था, इसमें जो आपने कहा है रफा का वर्ड नहीं मिल रहा, इससे आपका क्या मतलब है? मीनिंग के अगर आपको पता है कि फाइल, आउटसाइड फाइल के लिए जरूरी है कि वो रफा हो, मरफू हो. सो अगर इसकी कंफ्यूजन भी आपको कुछ हो जाए तो आपको आगे जो वर्ड है वो आप देख रहे हो कि वो तो नसब की हालत में, वो तो मरफू है ही नहीं, तो ये फाइल तो हो ही नहीं सकता. ओह अच्छा, हाँ इसलिए. ठीक है ना, मरफू ठीक. होना जरूरी है. लेट्स से कि इसमें कंफ्यूजन हो भी जाए फेल में, सो यू सी देयर इज नो मरफू वर्ड. सही. ठीक है. ठीक. अच्छा, आलिया बताइए. अल्लमनी रब्बी. ये अल्लमा इसका फेल होगा. बिल्कुल ठीक. अल्लमा नी आपकी अटैच प्रोनाउन है. नी को हम सेपरेट कर देंगे. तो हम्म, अल्लमा जो है वो नसरा की तरह का जैसे हो गया, बिल्कुल तो ठीक. ये हमारा हुआ हो गया. ठीक है. तो इसलिए प्रोनाउन तो ये हुआ का आ गया, लेकिन आगे फिर रब्बी है, हम्म, और रब्बी को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये रफा की हालत में तो नहीं है, हम्म. तो फिर ये इनसाइड ही होगा फिर, क्योंकि रफा नहीं आ रहा है ये. अल्लमनी सिखाया मुझे, रब्बी मेरे रब ने. अच्छा, तो ये रब्बी रफा ही इसको लेंगे. अब इसमें जो थोड़ा सा इन्होंने ये बिकॉज ऑफ वो, अच्छा इसमें ये है, अब आगे इंशाल्लाह जब हम आएंगे करेंगे कि अब रब्बी या जो है ना, या आपको पता है कि ये आय वाली प्रोनाउन है, मतलब मेरे लिए फर्स्ट पर्सन या होती जब नसब या जर की फॉर्म में आए तो ई होती है. ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना पहले. जी. अब
ربو ہونا چاہیے تھا, مگر وہ عربوں کو وہ بولنا چونکہ سے اچھا نہیں لگتا, ربوئی نہیں اچھا لگتا, تو اس کو فلو میں لانے کے لیے اٹ بیکیم ربی. اچھا ٹھیک ہے, سو اٹ واز سپوز ٹو بی رفع, مگر میرا رب کرنا تھا تو اب ربوئی کرنے کے بجائے ربی کر دیا اس کو فلو میں لانے کے لیے, دیٹس وائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا آؤٹ سائڈ, اور ترجمے سے بھی تھوڑا پتہ چل جاتا ہے نا. علامہ سکھایا, کس نے سکھایا؟ ربی, میرے رب نے. جی تو سکھانے والا آپ کا آؤٹ سائڈ فائل ہو گیا, جی which is رب. جی ٹھیک. جی عظما, قالوا ربکم اعلم. جی اس میں قالو جو ہے وہ ہم کی فارم میں, جیسے نصرو, بالکل بالکل نصرو. اب ربکم, ہمارا رب, تو یہ پھر آؤٹ سائڈ ہو گیا ربکم. ابھی آپ نے مجھے بڑی کی بات بتائی ہے, لائک بڑی امپورٹنٹ بات, اینڈ دین یو آر سیئنگ آؤٹ سائڈ ربو ہوگا. نصرہ کی فارم میں تو ہے نہیں, سنگولر فارم میں ہوتا ہے تو پھر آتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. قالو چونکہ ہوم فارم میں ہے تو ہم آؤٹ سائڈ ہوا ڈھونڈیں گے بھی نہیں, ڈھونڈیں گے ہی انسائڈ ہی نہیں. ہوگا. ٹھیک ہے نا, اوکے گڈ. ساری چیزیں ریکال کرنے میں ابھی نا ٹائم آئی نو کیونکہ ابھی یہ ٹاپک ابھی تو ہم نے شروع کیا تو دیٹس اوکے, دیٹس اوکے. اچھا جی نیکسٹ اب ایک رہ گیا, کون بتائے گا مجھے خود ہی آپ. جی جی یہ خلقکم جو ہے, اس کو خلقہ جو ہے وہ ہمارا ہوا کہ اس میں فارم میں آ جائے گا. کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے اس کی, ٹھیک ہے, تو ہوا کہ اس میں آ جائے گا اس کا. ہوا تو ہو گیا, ٹھیک ہے. خلق از ہوا. اب دیکھنا ہم نے یہ کہ کیا اس میں انسائڈ ڈوور ہے یا آؤٹ سائڈ ڈوور ہے. آؤٹ سائڈ. اب من ترابن, اب ترابن سے تو کیا کہتے ہیں وہ رفع کی حالت میں تو نہیں ہے یہ من, تو اس میں پھر یہ وہ میرے خیال سے تو پھر انسائڈ والا یوز ہوگا. جی کیونکہ دیکھیں نا آپ کو کوئی یہاں پر چیز مل نہیں رہی جو آؤٹ سائڈ ڈوور بن سکے. من ترابن تو جر کی حالت میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کم تو اٹیچ پروناؤن ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو خلقکم, پیدا کیا تم سب کو, من ترابن, مٹی سے. اب وہ پیدا کس نے کیا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے, وہ آگے پھر کنٹینیو ہوگا. تو اس وقت ہوا اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, اس وقت اس کی انسائڈ ہی جو پروناؤن ہے وہی یوز ہو رہی ہے. جی ٹھیک. اچھا کوئی کوشچن سو فار اس میں سے جو بھی آپ کو کنفیوژن ہے, سب لوگوں کو میں پوچھ رہی ہوں, آپ مجھے بتائیے. اس کو ہم دوبارہ وہ پوائنٹ کلیئر کر لیں گے تاکہ پھر آگے چلتے چلے جائیں گے. اس لیے میں بتائیے کہ کوئی چیز جو ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہی. آپ نے جو یہ ایگزامپل کی تھی علمنی ربی, اس میں جو ربی آپ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو ہم اس کا سٹیٹس جو ہے وہ مرفوع کی ہی اس میں لیں گے, حالانکہ یہ ابھی ہمیں جیسے ہم لوگوں کو کچھ پتا نہیں, ہم تو اس کو جی جی بالکل نہیں لیں گے مرفوع. تو اس کو کیسے ہم جیسے لیٹر آن ہم کس طرح اس کو وہ کریں گے ریئلائز کہ یہ کوئی ایک کی تو چیز پوائنٹ یہ بالکل, ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ واقعی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی کہ وہ ہم جب ابھی فیل کو اور ڈیٹیل میں کرنا شروع کریں گے نا, تب یہ بات بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کافی چیز میٹر کرتی ہے جی عربوں کے لیے کہ ہاؤ a word sounds. تو اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کا جو آپ کہہ لو کہ just because a word sounds better they will make it like that. ٹھیک, تو ابھی تو فی الحال وہی ہے, لیکن لیٹس سے کہ ابھی اس وقت آنے تک کوئی اس طرح کی چیز ہوتی بھی, تو اگر آپ اس کو انسائڈ بھی کہہ دیں گے تو فار دا ٹائم بینگ اٹ ول ناٹ بی رانگ بیکاز یو ڈنٹ نو اینی بیٹر. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہیلپ کرے گی, جو میں چاہتی بھی ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ آپ لوگ کرنا شروع کرو, تھوڑا سا میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اگر ہمیں میننگ بھی آتا ہوگا نا, اور ہمیں اب ہم اٹیچ پروناؤن کو بھی سیپریٹ کر سکتے ہوں گے, تب بھی ہمیں کیا کہتے ہیں, آپ اس کو بتاؤ اس کو اور کس طرح, جیسے علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھانا, اس نے سکھایا. اگر علامہ صرف لکھا ہوا ہوگا تو میں کیا لکھ لوں ایک سیکنڈ, تو اس کا مطلب ہے سکھایا, اس نے سکھایا, اس کے اندر ہوا ہے ہمارا, تو علامہ اس نے سکھایا.
نی ہمیں پتا ہے کہ نی کہتے ہیں آئے کو, ٹھیک, نی ہو گیا آئے, اس نے سکھایا نی مجھے. اچھا اب یہاں رب بھی ہے, رب اگر ہم الگ کریں رب اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مجرور جب اگر شو کرنا ہو نا جر کی حالت میں تو یہ لگتا ہے, آئے کے لیے ہے یہ بھی, ٹھیک. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کو جو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو سکھایا مجھے اور کیا بول سکتے ہیں, رب نے, ٹھیک ہے نا, میرے رب نے, یہ تو مجھے پتا ہے میرے رب نے, یہی کریں گے نا ٹرانسلیشن اس کی آپ, صحیح, ٹھیک. تو جب میرے رب نے کیا, سکھایا کس نے ہے, میرے رب نے, دیٹ مینس کے سکھانے والا رب ہے تو رب ہی فائل ہونا چاہیے رب کو, صحیح, رب نے, بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر اس وقت آپ کو تھوڑا ریئلائز ہوگا کہ اوکے اٹس ناٹ شوئنگ اٹ ہیئر, مگر دس از دا اونلی تھنگ دیٹ میک سینس کہ یہی ہوگا کہ رب نے سکھایا, تو اس کا مطلب ہے رب فائل ہے, لیکن یہاں رفع نہ ہونے کی پھر کوئی وجہ ہوگی, ٹھیک ہے. اس طرح تھوڑا سا یہ وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹس کر کر کے یہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کو مطلب اس میں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ انشاءاللہ. ہاں, میننگ تھوڑی بہت ہم لوگ کو ذرا اگر آنا شروع ہو جائے تو اس طرح توڑ کے جیسے آپ نے دکھایا ہے تو اس سے تھوڑی ہیلپ. بالکل. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پہچان ہونی چاہیے پروناؤنس کی, آپ اس کو بریک کر سکیں. پھر آپ کو ساتھ ساتھ جس طرح اس بک میں, اب بک آپ سب کے پاس ہے, آپ دیکھتے ہیں ہر کچھ اس کے بعد انہوں نے ایک ووکیبلری کا پیج دیا ہوا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اگر اس ووکیبلری کو 4 ورڈ 5 ورڈ کر کے بھی آپ میمورائز کرنا شروع کر دیں, یا آپ قرآن ترجمے والا پکڑ لیں اور ورڈ ٹو ورڈ جو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ آئیڈیا لینے کو, کیونکہ ہوگا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گے کہ اچھا یہ ٹرانسلیشن جو تھی یہ اس میں انہوں نے اس طرح کیا تھا, مگر گرامیٹیکلی تو یہ ہونی چاہیے تھی, تو وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گا. لیکن اگر تھوڑی سی ووکیبلری بھی انکریز کریں اپنی, اور تھوڑا سا یہ روز ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ تو ہو ہی جائے گا, ٹھیک. تو انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں. یہ تھرڈ پارٹ ہے جملہ فعلیہ کا. سو پہلا پارٹ ہم نے جو دیکھا تھا وہ کیا ہے, فعل, اس کے بعد جناب ہے فاعل, اور پھر آپ کا ہے مفعول. اچھا, فعل اور فاعل کا ہونا مسٹ ہے, مفعول ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوگا تب بھی جملہ کمپلیٹ ہے, جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے, ایون اف مفعول از ناٹ دیئر. ان دو کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں سے بھی اندر والا فاعل بھی ہو سکتا ہے اور آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے. اندر مینز مستتر, چھپا ہوا, جو پروناؤن کی فارم میں ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اور آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے, کہ ہم نے بھی دیکھا. مفعول جو ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہم کر لیتے ہیں. مفعول جو ہے وہ ڈیٹیل ہے ایکشن کی, یہ یاد رکھنا ہے. جملے میں اور ڈیٹیلز بھی ہو سکتی ہیں, مگر ہم مفعول کس کو کہتے ہیں کہ جو ڈیٹیل ہے فعل کی. کہ فار ایگزامپل ابھی آگے انہوں نے انگلش میں ایک سینٹنس دیا ہوا, لیکن جس میں آپ کو اردو میں سمجھاؤں کہ جی اس نے کتاب پڑھی کرسی پر بیٹھ کر دن کے ٹائم پر جمعے کے دن, ابھی ساری ڈیٹیلز ہیں. تو یہ ڈیٹیلز کس چیز کے بارے میں ہے کہ وہ جو ایکشن کر رہی تھی وہ بک کتاب پڑھنے کا, وہ کیا تھا سچویشن, کہاں بیٹھی ہوئی تھی, کس ٹائم پہ پڑھ رہی تھی, ابھی بھی ہو سکتا ہے کون سی بک پڑھ رہی تھی. مفعول وہ نہیں ہوگا کہ وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچھا جی وہ لمبی تھی, وہ چھوٹی تھی, یا پاکستانی تھی, انڈین, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. مفعول کس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اس سے ریلیٹڈ کیا کچھ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز دماغ میں بٹھائے گا, اس کو مفعول کہتے ہیں جو فعل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے کس کس کوشچن کو آنسر کرتا ہے, جو مفعول یعنی کیا, مفعول کی کون کون سی فارم ہو سکتی ہے, who یا what, کہ ایکشن was done to, who was the action done to, what action was done, یعنی کہ ایکشن ہوا کیا تھا یا کس کے ساتھ کیا گیا تھا. where the action took place, کہ کہاں کیا گیا تھا, کب کیا گیا تھا, کیسے کیا گیا تھا, اور کیوں کیا گیا تھا. یعنی یہ کیوں, کیا, کس لیے, کہاں, کب, کس کے ساتھ, یہ کوشچنز جو ہمارے آنسر کرتے ہیں نا وہ ہمارا کہلاتا ہے مفعول. ٹھیک ہے, وہ مفعول کہلاتا ہے. ate chocolate at home yesterday happily because he was hungry.
پہلا اسٹیپ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہمارا فیل کیا ہے. یہاں آئیڈینٹیفائی کر لیا 8 از دا فیل. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایکشن ہے. اب اس ایکشن سے ریلیٹڈ کیا ہے, واٹ ڈیڈ ہی ایٹ, ہی ایٹ چاکلیٹ. ویئر ڈیڈ ہی ایٹ, ایٹ ہوم. وین ڈیڈ ہی ایٹ, یسٹرڈے. ہاؤ ڈیڈ ہی ایٹ, ہیپیلی. وائی ڈیڈ ہی ایٹ, بیکاز ہی واز ہنگری. تو یہ سارے کوشچنز, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ مفعول کہلائیں گی. یہ بھی مفعول ہے, یہ بھی مفعول ہے, یہ بھی مفعول, یہ بھی مفعول اور یہ بھی مفعول, کیونکہ یہ ہمیں ایکشن کے ساتھ بتا رہے ہیں. The sentence above contains 5 details. تو 5 مفعول ہو گئے. Chocolate, this tells us what the action was done to. At home, this tells us where the action took place. Yesterday, when. Happily, how. Because he was, why? Because he was hungry. When searching for a detail in a sentence, follow the 2-step process. وہی جو میں آپ کو اوپر بول چکی ہوں. پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایکشن کون سا ہے. اگر میں کہہ رہی ہوں سمینہ کتاب پڑھ رہی ہے, ایکشن کیا ہے, پڑھنا, پڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب آپ دیکھیں گے کون پڑھ رہا ہے, سمینہ پڑھ رہی ہے. کیا پڑھ رہی ہے, کتاب پڑھ رہی ہے. اب اس میں اگر اور فردر ڈیٹیل ہوتی ہیں کہ جی وہ کہاں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے اور کیوں پڑھ رہی ہے, تو وہ پھر آپ اس کو فردر آنسر کرتے رہیں گے. The answer to these questions is the مفعول. Remember that details are منصوب. اب آپ کو اب یاد آ جائے گا جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ فائل مرفوع ہوتا ہے, ڈیٹیلز اس کی منصوب ہوتی ہیں. ٹھیک, ڈیٹیلز منصوب ہوتی ہیں. نصب کی حالت میں اگر آپ کو جملہ فعلیہ میں کوئی اسم نظر آ رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ اس کی ڈیٹیل ہے, اس ایکشن کے بارے میں بتا رہی ہے. اچھا, اب یہ نیکسٹ ہے, میں اس میں سے کچھ میں دیکھ لوں گی, لیکن ابھی ہم اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مفعول جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوگا. مفعول جو ہے وہ ہمیں ایکشن کی ڈیٹیل بتاتا ہے. یہ سب سے کامن مفعول ہے, مفعول بہی. who and what, who or what. The مفعول بہی tells us who or what was the action done to, یعنی کس کے ساتھ ایکشن کس کے اوپر ہوا تھا یا کیا ایکشن تھا. This is the most common of the 6 مفاعیل. مفاعیل جو ہے وہ پلورل ہو گئے مفعول کا. تو مفعول بہی جو ہے بیسیکلی, یہ آہستہ آہستہ میں چاہوں گی کہ نام ہم یاد کریں گے, یہ 6 ہیں تقریباً. تو لیکن یہ کہ ابھی اگر صرف آپ کو یہ بس دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ مفعول ہوتا کیا, تو that's enough too. ٹھیک. اچھا, it can either appear as a regular ism in the sentence or as a pronoun attached to the fail. یہ 2 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. جو مفعول ہے وہ سیپریٹلی بھی آ سکتا ہے یا پھر فیل کے ساتھ اٹیچ پروناؤن کی فارم میں بھی آ سکتا ہے. یہ ابھی اوپر میں ذکر کر چکی, خیر انہوں نے ایگزامپل بھی دیے ہوں گے, اب یہ دیکھ لیتے ہیں. خلق السماوات والارض, پہلے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کرنا ہے, فیل کیا ہے. خلق از دا فیل. فائل کون ہے اس میں, ہوا. ٹھیک, تو آپ کے پاس یہاں پر فائل بھی ہو گیا. میں یہاں لکھ بھی دیتی ہوں تھوڑا سا, آئی نو کہ وہ آلریڈی انہوں نے فائل جو ہے آپ کا ہوا. ٹھیک, فائل آپ کا ہوا ہو گیا. اوف اللہ, یہ بڑا, ایک سیکنڈ سوری. یہ آپ کا فائل ہو گیا ہوا. خلقہ آپ کا فعل ہو گیا کہ اس نے بنایا. اب کیا بنایا, what did he make, what did he create. السماوات والارض, السماواتی والارض, یہ آپ کی ڈیٹیل ہو گئی. یہ آپ کا مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا مفعول ہے کہ اس نے بنایا. اس نے کیا بنایا, زمین اور آسمان. اب یہاں پر آپ کو ایک سیکنڈ, السماواتی والارض, یہ آپ کنفیوز اس میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السماواتی کون مجھے بتائے گا کہ اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں السماواتی جو ہے مفعول ہے, جبکہ مفعول تو منصوب ہونا چاہیے. یہاں تو یہ جزم کسرہ کی حالت میں. why is that, کوئی مجھے بتائے. anyone. یہ آتی اینڈنگ آ رہی ہے, لیکن وہ تو اونا اینا ہوتا ہے, اور ہاں وہ فیمیل میں جی آتی کی اینڈنگ ہوتی ہے نا پلورل میں. بالکل ہوتی ہے.
تو آتی جو ہے یا آتن جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے رفع نصب اور جر میں سے؟ نصب کو کرتا ہے، نصب اور جر دونوں کو. دونوں کو ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں. نصب اور جر دونوں کو. ہاں لیکن یہاں تو چونکہ یہ کہ جر ہو ہاں ہی نہیں سکتا، ہمیں تو نصب چاہیے، ہاں یہ بالکل. show کرے گا Good کہ job. یہ نصب ہے. گڈ جاب. سو السماواتی والارض، اردا تو آپ کو نصب میں مل گیا، تو السماواتی بھی اصل میں نصب میں ہی ہے، لیکن دس از ہاؤ دے شو اٹ. ٹھیک، تو یہ آپ کا مفعول ہے. کو اسکائز کو انہوں نے فیمنن میں لیا ہے. فیمنن ہی کہتے ہیں عربی میں، اسکائز فیمنن ہوتے ہیں. پلورل جو ہے بیکاز اٹ از اے بروکن پلورل، یہ آپ کا اور نان لیونگ پلورل ہے، تو یہ آپ کا فیمنن ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. والارض، سو خلق از فعل، کرنے والا ہوا، اور یہ السماواتی بھی مفعول ہے اور اردا بھی مفعول ہے اس کا. ٹھیک. اسی طرح دوسرا دیکھ لیں، فَأَخَذَهُمْ. اچھا اخذ، فا تو چلو ٹھیک ہے کوئی ایک حرف ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں ابھی. اخذا یہ نصرہ کی طرح ہے، تو یہ آپ کا فعل ہو گیا، اس میں ہوا ہو گیا آپ کا فاعل. ہم از ان اٹیچ پروناؤن. سو جب بھی اٹیچ پروناؤن آپ کی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی تو وہ اٹیچ پروناؤن ہی مفعول ہوگی. میں ریپیٹ کرتی ہوں، جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ پروناؤن آئے گی وہ اٹیچ پروناؤن مفعول ہوگی. اخذا پکڑ لیا، کس کو پکڑ لیا؟ ہم، ان سب کو. فاخذہم، ان سب کو پکڑ لیا. اب یہ اور بات ہے کہ یہ ہم نے عذابو دیکھا تو یہ تو آؤٹ سائڈ فائل، وہ تو ٹاپک ہی ڈفرنٹ ہے نا. عذاب نے پکڑ لیا، کس کو پکڑ لیا؟ واٹ از دا ڈیٹیل؟ پکڑنے والے ایکشن کی ڈیٹیل کیا ہے؟ کس کو پکڑا گیا ہے؟ ہم، ان سب کو. تو یہ آپ کا مفعول ہو گیا. ٹھیک. یہ مجھے بتائیے یہ دونوں ایگزامپل سمجھ آئی ہیں؟ میم اوپر والی اگزامپل میں جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن والی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس میں اسم الگ سے ہے خالق السماوات والارض کے اندر. اٹیچ پروناؤن تو ہے ہی نہیں نا اس کے اندر. جی جی، تو اس میں پھر کیا مطلب جو السماوات والارض ہے تو یہ اسم ہے؟ نہیں اسم تو ہیں، کیونکہ دیکھیں جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ اسم ہی ہوں گی. جی ڈیٹیل تو اسم ہی ہوں گی. یہاں پر اٹیچ ہو کے نہیں آ رہی، یہاں پر یہ بس اسم ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں چونکہ وہ ڈیٹیلز ہیں اس لیے وہ نصب کی حالت میں آ رہے ہیں. یہاں پر آپ کو اٹیچ پروناؤن کی فارم میں مل گئے. صحیح صحیح. It can come as an attached pronoun and it can come as a regular اسم. ایک چیز یہ یاد رکھیے، ایک اسم کی اوریجنل فارم رفع ہے. اگر آپ کو کسی سینٹنس میں آیت میں آپ کو رفع میں نظر نہیں آ رہا اسم تو there has to be a reason. Now this is one of the reasons کہ اسم رفع نہیں ہے. Why? Because یہ ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل کا نصب ہونا ضروری ہے. صحیح صحیح. ٹھیک. ٹھیک، جزاک اللہ. Any pronoun that is attached to a فعل is always a مفعول به. یہ میں پہلے میں بتا بھی چکی ہوں، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں. مفعول ہی ہوگا جب بھی کوئی پروناؤن اٹیچ ہو کے آ رہی ہے فعل کے ساتھ. ٹھیک، فعل کے ساتھ. اچھا یہ ورڈ انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے، میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اٹ از ناٹ اے بگ تھنگ، یہ ہم سب کو اردو تو آتی ہے نا، اس لیے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی. یہ کب لکھا جاتا ہے؟ فی محلی نصب. فی کا مطلب یعنی اس میں یا جگہ یا اس کی جگہ، محلی جگہ، نصب نصب، فی محلی نصب. جو پروناؤن ہے، اب یہ ہم جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اٹیچڈ پروناؤن نصب بھی ہو سکتی ہے، جر بھی ہو سکتی ہے. دیکھنے میں بظاہر کوئی ڈفرنس نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں. اب یہاں مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ چونکہ یہ فعل کے ساتھ جوائن ہو کے آ رہی ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل کا نصب ہونا ضروری ہے، تو ہم پھر یہ ورڈ بول دیتے ہیں فی محلی نصب. یعنی نصب ہے اس کا اسٹیٹس، بٹ اٹس ناٹ شوئنگ اٹ. یہ نصب کی جگہ آ رہی ہے، یہ نصب بن کے آ رہی ہے. دیٹس واٹ دس عربک سینٹینس ہے نا، فی محلی نصب. اگر یہاں پر لیٹس سے کہ ہمیں کسی اسم کے ساتھ، میں لکھ کے بلکہ بتاتی ہوں آپ کو، یہ ورڈ ہے کتابو ہوں، کتاب ہوں، یہ آپ کا اضافہ ہے. کتاب از اے اسم، اس کے ساتھ مضاف الیہ از ہوں. اب ہمیں پتا ہے کہ مضاف الیہ میں جو مضاف الیہ کی ریکوائرمنٹ ہے، اٹ ہیز ٹو بی ان دا جر اسٹیٹس، مگر یہ ہم دکھا نہیں سکتا اپنا اسٹیٹس. تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ کتاب ہم، اس میں ہم از مضاف الیہ فی محلی جر.
فی محلی جر, کہ یہ جر بن کے آ رہا ہے, یہ جر کی جگہ آ رہا ہے, اٹس اے جر مگر اٹس ناٹ شوئنگ. سو فی محلی والا جو کانسیپٹ ہے یہ آپ کا آگے بھی استعمال ہوگا. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی اسم ایسی جگہ پہ آ رہا ہے جو جہاں وہ اپنا سٹیٹس دکھا نہیں سک رہا, تو پھر بتانا پڑے گا کہ جی ابھی یہ کیا بن کے آ رہا ہے. سو فی محلی نصب ہے, فی محلی رفع ہے, فی محلی جر ہے, کیا ہے یہ. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, بس یہ ورڈ اگر یاد کر لیں گے تو اچھی بات ہے. نوٹ وین اٹیچنگ اے پروناؤن ٹو دا انتم فارم آف اے فعل, a helper wow goes between the fail and the pronoun to make the pronunciation of the word smoother. Again یہ پھر وہی بات آگے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا ربی میں, کہ ربو ای بولنا ان کو اچھا نہیں لگا تھا, ربوئی ربوئی وہ انہوں نے نہیں بولنا تھا تو اس لیے ربی کر دیا. اسی طرح جب ہم فعل کو کے ساتھ انتم ہمیں جوائن کرنا ہے, انتم ہمیں جوائن کرنا ہے, اور ساتھ میں سوری جو انتم والا ورژن اس کے ساتھ ہمیں پروناؤن جوائن کرنی ہے, تو پھر نصر تم ہو ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, نصر تم ہو یعنی بریک آ رہا ہے, تو وہ پھر بیچ میں ایک واو لگا دیتے ہیں, نصر تمو ہو, نصر تمو ہو. یہ صرف بولنے کے لیے ہے, اس واو سے کنفیوز نہیں ہونا ہم نے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے, یہ صرف فلو کے لیے ہے. نصر تم ہو یہ ہم نے جوائن کرنا تھا, یہاں پر واو لگا دیا تاکہ بولنا ایزی ہو, نصر تمو ہو, نصر تمو ہو. اور یہ صرف کس کے لیے, انتم ورژن کے لیے, انتم ورژن کے لیے. when attaching a pronoun to the antum, اب جیسے جیسے یہاں پر لیٹس سے اس کے ساتھ ہم نے ہم کو جوائن کرنا ہے, سو نصر تم ہم نہیں ہوگا, یہ نصر تم ہم نہیں, نصر تمو ہم, نصر تمو ہم, نصر تمو ہا, نصر تموہا. تو جب بھی انتم والی پروناؤن ہوگی اگر فعل کی اور اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہوگا کسی پروناؤن کو, تو پھر اس میں ایک واو ایڈ کر دیتے ہیں جسٹ فار دا فلو ٹو میک اٹ اسموتھر. اس چیز کا بتائیے سمجھ آ گئی یہ بات؟ اور یار اس کی فیل کی مجھے ٹائپ بتا دیجیے گا ذرا, کیا کون سی ہے, جیسے ہم یا ہوا جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا فیل کی, اس میں کیا ہے, نصر تم جو ہے, نصر تم یہ ہے نا, یہ لکھا ہوا یہ انتم, نصر تم از انتم. اگر آپ کو یاد ہے وہ والی لائنز جو تھیں جو سیکنڈ پرسن والی, اس میں ہم نے کہا نصرتا نصرتا نصرتما نصرتم, اس میں ساری جو پروناؤنس کی اینڈنگز ہیں وہی آتی ہیں, نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا, جو پروناؤنس ہمیں پتہ تھی نا. ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھ آئی؟ جی جی. تو اس میں انتم والی, صرف یہ انتم والے کی بات ہو رہی ہے. انتم والے فعل جو جس طرح کی اس کی فارم ہے, اس کے ساتھ جب آپ نے پروناؤن کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو پھر ایک واو لگا دیتے ہیں بس, نصر تم ہو جس طرح یہاں ہے. اوکے, اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ آئی ریمبر میں نے آپ لوگوں کو شاید وہ دیا جو اوپر کا ایک وہ تھا جس میں فیل کی فارمز تھیں, آئی تھنک وہ 3 جو رہ گئے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو ہی کہا تھا کرنے کو, مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے آپ کی کلاس کی بات ہے یا کس کی بات ہے. لیٹ می سی. جی کہا تھا نا, تو اوکے, سو پھر اس کو اگر آپ کر لیں, کیونکہ یہ اچھا یہ آپ کا ہوم ورک ہے بھائی, یہ والی ڈرل جو ہے دس از یور ہوم ورک ڈرل نمبر, یہاں پر یہ والا آپ کا ہوم ورک ہے ڈرل نمبر 4. اچھا, اس میں کرنا کیا ہے ذرا اس کو ریڈ کر لیں. رائٹ دا انسائڈ پروناؤن آن دا فرسٹ لائن, write the attached pronoun on the second line, then translate. ٹھیک ہے, یہ ایک میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں کہ کرنا کیا ہے. اس میں پہلی چیز کیا کرنی ہے, write the inside pronoun on the first line. نصرہ, نصرہ, نصرہ آپ کا جو اس کے اندر کون سی پروناؤن ہے وہ ہے آپ کی ہوا. اچھا, attached pronoun on the second line, attached pronoun ہے آپ کی کم, اور اس کے بعد ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں گے اس کی. نصرہ ہمیں پتہ ہے کہ مدد سے ہے, ٹو ہیلپ, سو نصرہ کم, ہی ہیلپڈ یو آل,
he helped you, he helped you. You all है, वैसे तो मैं you all ही लिख देती हूँ ताकि प्लूरल हम शो कर सकें. ठीक, अच्छा ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना, क्योंकि बाज दफा हम जल्दी में जब ट्रांसलेट करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, नसरकुम यू ऑल हेल्प्ड. बाज दफा लोग इसकी ट्रांसलेशन क्या करते हैं, यू ऑल हेल्प्ड, नसरकुम यू ऑल हेल्प्ड. इसलिए गलत है ये, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें अटैच प्रोनाउन को पहले आइडेंटिफाई करके उसको अलग कर लेना है. इन्होंने तो ये सेकंड स्टेप बोला है ना, पहला स्टेप करें आप, अटैच प्रोनाउन जो है उसको सेपरेट कर लें, फिर पीछे जो फेल बचा है फिर देखेंगे उसके अंदर कौन सी प्रोनाउन है, फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, वरना ट्रांसलेशन हमेशा गलत हो जाएगी. ठीक, ये आपने, आपका होमवर्क है, आज है जनाब 23rd है, मोस्ट प्रोबेबली 23rd ऑफ जून है. अच्छा, एक मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था, समर ब्रेक का अगर आप लोग सारे जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्लास कंटिन्यू करनी है क्या, मुझे प्लीज अगर आप लोग बता देंगे तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी प्लानिंग कर लेंगे इंशाल्लाह. इफ एवरीवन इज अवेलेबल देन वी कैन कंटिन्यू. मैम ये जो आपने ड्रिल दी है, क्या इनकी मीनिंग आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगी ताकि हमें ट्रांसलेशन में आसानी हो जाए. ओके ओके. अच्छा, इसमें जो फेल है उसकी अल्लमा टू टीच, साला इज टू आस्क, ये दोनों वही हैं. कतबना टू राइट, दखलू टू एंटर, ये मुझे कंफर्म करने दे, मैं बताती हूँ. क़राअना टू रिसाइट, अरादनी टू इंटेंड टू डू समथिंग, वो है अरादा. खातबा हूँ, why don't I remember खातबा, I think it's to वो होता है ना मुखातिब करने से है, I think ये खातबा. मैं इसका आपको ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, मुझे इसका कंफर्म करने दे. खातबा I think is the खातबा whom that he spoke to you या something like that, लेकिन मैं कंफर्म करके बता देती हूँ आपको. नंबर 7 जो है. ओके, जज़ाकल्लाह. अच्छा, क्या टाइम हो गया है? ओके, बस क्विकली अगर ये वाला हम देख लें जो ये तकब्बरा, तकब्बरा आपने नसरा चार्ट जो है पूरा कोई बगैर देखे कर सकता है. तकब्बरा नसरा को दिमाग में मैं रखना. करूं? जी मैं करूं मैम. जी जी. हुआ तकब्बरा, हुमा तकब्बरा, हम तकब्बरू, हिया तकब्बरत, तकब्बरत, हुमा तकब्बरता, हुन्ना तकब्बरना. गुड. अंता तकब्बरता, अंती तकब्बरती, अंतुमा तकब्बरतुमा, अंतुमा तकब्बरतुमा, अंतुम तकब्बरतुम, अंतुन्ना तकब्बरतुन्ना, अना तकब्बरतु, नहनु तकब्बरना. गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह. जी, इस्तमसका कौन करेगा? जी मैं करूं. जी करिए. हुआ इस्तमसका, हुमा इस्तमसका, हम इस्तमसकू, हिया इस्तमसकत, हिया इस्तमसकत, हुमा इस्तमसकता. गुड. और हुन्ना इस्तमसकतना. नहीं, तन्ना नहीं ना, इस्तमसकना, इस्तमसकना. गुड. अंता इस्तमसकता. गुड. अंतुमा इस्तमसकतुमा. अंतुम इस्तमसकतुम. गुड. अंती इस्तमसकती. अंतुमा इस्तमसकना. और नहीं, अंतुमा इस्तमसकमा. सकतुमा, या तुमा बस आपने एंड में ऐड कर देना. इस्तमसकतुमा. और अंतुन्ना इस्तमसकतुन्ना. गुड. फिर अना इस्तमसकतु. गुड. और नहनु इस्तमसकना. गुड गुड गुड. जी, तलावमा कौन करेगा?
اٹس ناٹ ہارڈ, آپ ٹرائی تو کرو اس کو, جو بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹرائی کریں. تلا ہوا ما. سائمہ آپ کریں گی؟ ہوا تلوما ہما تلوما تلا وما. تلوما ہم تلومو ہیا تلومت ہما تلومتا گڈ. ہن تلومن تلا ہوا تلومنا تلا ومنا. جی جی تلومنا. انت تلومتا گڈ. تلا ومتا. جی انتما تلومتما گڈ. انتم تلومتم گڈ. تلومتم انتی تلومتی انتما تلومتما انتنا تلومتنا گڈ. انا تلومتو نحنو تلومنا. گڈ گڈ, ویری گڈ. سو الحمدللہ اگر آپ یہ نصرہ والا چارٹ پورا میمورائز کر لیں اور اتنی دفعہ بولیں کہ وہ فلو کرے, تو دین آپ سارا ورڈ, کوئی بھی فیل آپ کو دیا جائے آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم کر رہے ہیں فیل ماضی. فیل ماضی مینس پاسٹ ٹینس فیل ہے. پھر اسی طرح لیٹر آن آئے گا پریزنٹ ٹینس والا. تو اس کو اچھی طرح بالکل ان کو ہاتھ سے لکھ کے اگر یاد کریں تو بہت زیادہ دماغ میں رہتا ہے. میک اے چارٹ فار آل آف دیز ورڈس. فائنڈ ادر فیل, میں آپ کو دے بھی دوں گی, آپ اس کے چارٹس بنا کے آپ پریکٹس کر لیں اس کی. یہ بہت اٹ ول ہیلپ یو سو مچ لیٹر آن کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ادھر ہی پھر اینڈ کریں گے. اور کوئی کوشچن ہے اور پھر مجھے آپ لوگ سوچ کے ذرا گروپ پہ بے شک بتا دیجیے گا کہ سمر بریک کا کیا کرنا ہے. if you are available we can do it, we can continue once a week ہی ہوتی, کیونکہ اس میں ایک آپشن جو میں اپنی دوسری کلاس کو بھی دے رہی تھی وہ یہ تھا کہ میں ریکارڈ کر کے آپ کو دے سکتی ہوں ایوری ویک کی, اور آپ اس کو سن لیں اپنے ٹائم پہ. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر ہم نے لمبا بریک دے دیا یہ تو 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں, تو یہ سارا کچھ جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے گا بالکل, جتنی محنت آپ نے کی ہوئی ہے. ٹھیک, تو اس لیے ذرا اپنا مجھے بتا دیجیے گا گروپ پہ انشاءاللہ ڈال کے. میں تو اویلیبل ہوں, آپ دیکھیں بتا دیں, سب بتا دیں تو اچھی بات ہے. پہلے یا ابھی بلکہ آپ لوگ موجود ہی ہیں سارے, اگر سب مجھے بتا دیں. ایک آدھ جو 2 لوگ جو نہیں ہیں انشاءاللہ ان سے گروپ پہ پوچھ لیا جائے گا, باقی آپ لوگ بتا دیجیے. جی میں ویسے تو جولائی اور آدھا اگست جا رہی ہوں, لیکن ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے تو کوشش کر کے وہاں سے کلاس لے سکتی ہوں. ورنہ یہ کہ کلاس اگر مس ہو جائے تو آپ ریکارڈنگ ڈال دیجیے گا کبھی اگر ہو جائے تو. ٹھیک ہے, میں ریکارڈنگ بھی ڈال سکتی ہوں بالکل. جی میں اویلیبل ہوں ٹیچر. اوکے اوکے, ٹھیک ہے. جی ابھی تو میں بھی اویلیبل ہوں, لیکن بس اگست میں پاکستان کا ہے, ٹھیک تو ہے. اس میں نہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے اگست کے کوئی ہم لاسٹ 2-3 ویکس تک کر کے ہم آف بھی لے سکتے ہیں, دیٹس اوکے. لیکن یہ کہ اس میں آپ اگر ریکارڈنگ کو ایٹ لیسٹ اپنا اتنا کیجیے گا کہ بے شک اپنے ٹائم پہ صحیح ایک ریکارڈنگ ضرور سن لیں. تو دیٹ پارٹ اگر آپ لوگ کر سکتے ہو یہ آپ کا اپنا ہی بہتر ہوگا, ورنہ آپ کی محنت جو ہے نا وہ ایک دم بھول جائے گا سارا کچھ. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لے ہی لیں کلاس, اچھا ہے. ہاں انشاءاللہ. ڈائریکٹ لائیو کلاس لینے میں کوئی وہ ہوتی ہے, کنفیوژن ہوتی ہے, تو پوچھ بھی لیتے ہیں نا. ہاں نہیں, اس میں بھی یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایون آپ ریکارڈنگ سنیں, آپ مجھے اسی وقت وائس نوٹ کچھ بھیج دیجیے, آپ اسی وقت میسج کر دیں, آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اٹ رائٹ بیک. تو آپ اپنے پاس لکھ لیں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے کوشش میں پوری کروں گی, کیونکہ اس وقت وہاں جیسے کراچی میں 9 بج رہے ہوتے ہیں, 12 بجے, تو امید تو ہے کہ مطلب بہت زیادہ دفعہ مس ہونی نہیں چاہیے, مل ہی جانی چاہیے کلاس. وہاں پر بس بعض دفعہ لائٹ کا چکر اور یہ چکر بھی ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہو ہی جاتی ہے. کراچی میں لائٹ بہت بری جا رہی ہے میم, تو اس کی ذرا بس لائٹ کا سب سے بڑا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ لائٹ کا ہے. بالکل بالکل ہے ایسا, تو وہ نہیں انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں, پھر میں فائنلائز ایک کر لیتی ہوں چیز کہ اگر مطلب 2-1 لوگ ہیں جو لے رہے ہیں, باقیوں کو تھوڑا سا وہ ہے, تو پھر ریکارڈنگ از اے بیٹر تھنگ, تاکہ سب اپنے ٹائم پہ سن سکیں اس کو.
اپنے ٹائم سے کر سکیں. I don't want کہ وہ برڈن بھی ہو, تو انشاءاللہ اس کا پھر دیکھ لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.